السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مؤمن۔ وقال عليه السلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام وصلوا بالليل والناس نيام، صلوا الأرحام تدخلوا الجنة بالسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے دین کے شعبوں کو وسیع شعبہ بنایا ہے۔ دین کے شعبے محدود نہیں ہیں، دین کے شعبے لامحدود ہیں، لیکن بعض اعمال کے حد تک ہم لوگ اسے محدود بنا لیتے ہیں۔ کوئی اسے محدود سمجھ جاتا ہے عبادت کے حد تک، کوئی اسے محدود سمجھ جاتا ہے خدمت کے حد تک، کوئی اسے محدود سمجھ جاتا ہے دیگر خارجی کاموں کے حد تک۔ حالانکہ دین جس طرح بدن تمام اعضاء کا نام ہے، دین بھی تمام شعبوں کا نام ہے۔ جیسے بدن، ہم لوگ صرف دل کو بدن نہیں کہتے، زبان کو بدن نہیں کہتے، عقل کو بدن نہیں کہتے، گردے کو بدن نہیں کہتے، بلکہ بدن کا ایک اہم جز دل ہے، پھیپڑا ہے، انتڑی ہے، معدہ ہے، آدمی کا دماغ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے مجموعے کو جس طرح بدن کہتے ہیں اور ان سب کے صحت کو صحت مند انسان کہتے ہیں، اگر کسی آدمی کی کوئی ایک عضو بھی نہ ہو تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی ایک نام رکھ دیتے ہیں۔ پیر معذور ہے، اس کا الگ نام ہے، آنکھ معذور ہے، اس کا الگ نام ہے، ناک معذور ہے، اس کا الگ نام ہے، دماغ معذور ہے، اس کا الگ نام ہے۔ انسان تو ہوگا، لیکن اس نام کے ذریعے سے اس کا ادھورا پن ظاہر کیا جائے گا۔ اسی طرح دین میں اگر ایک عضو نہیں ہے، بخالت ہے کسی کے اندر، مومن تو ہوگا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مومن نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو کامل مومن نہیں ہوگا۔ کسی کے اندر نماز چھوڑنے کی عادت ہے، کامل مومن نہیں ہوگا۔ کسی کے اندر ذکر کی عادت نہیں ہے تو کامل مومن نہیں ہوگا۔ تو اس طرح رمضان المبارک ہمیں کامل بنانے کے لیے آیا۔ رمضان جو آیا وہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے اندر سے تمام نقص ختم ہو جائیں اور ہم کامل ہو جائیں۔ زبان بھی، آنکھ بھی، دل بھی، دماغ بھی، یہ تمام چیزیں جس طرح اس کی صحت مطلوب ہے،
اسی طرح دین میں خدمت بھی، عبادت بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، معاشرہ بھی، یہ تمام کی صحت مطلوب ہے۔ اسی لیے یوں کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف عبادتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ خدمات کی طرف، سخاوتوں کی طرف، آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی طرف، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کی طرف، ان تمام شعبوں کی طرف بھی توجہ دلایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس مسجد میں جن چیزوں کی طرف توجہ دی گئی وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی چیزیں، انتہائی قابل قدر چیزیں، انتہائی قابل اقتداء چیزیں، جس کو ہم قابل تقلید بنا سکتے ہیں، ویسے ماشاءاللہ امور کی طرف مسجد کے اور تمام ذمہ دار ساتھیوں نے مل کر جو امور انجام دیا ہے، واقعتاً یہ قابل تقلید بات ہے۔ بہت سارے مساجد میں الگ الگ اعتبار سے اس کے شعبے چلتے ہیں۔ ایک مسجد ہے ہمارے ہی علاقے میں کہ اس مسجد میں یہ ان لوگوں نے طے کر لیا، ہمارے علاقے کا کوئی بھی فقیر بھوکا نہیں سوئے گا۔ سال بھر 50 فقیروں کو کھلانے کا ایک صاحب نے نیت کی، ماشاءاللہ 13 سال سے کھلا رہے ہیں، 13 سال۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں کوئی عزم مصمم کر لیں، رمضانی نہ بنے، سحری ماشاءاللہ کرائے، افطاری کرائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ تو یہ سلسلہ جو کچھ ہم نے شروع کیا، یہ سلسلہ زندگی بھر رہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ جیسے رمضان میں ہم نے اہتمام کیا، بہت اچھی بات، بہت اللہ کو پسندیدہ عمل۔ تطعیم الطعام، علماء فرماتے ہیں 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کے اعمال بتائے، اس میں پہلا عمل کھانا کھلانا۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی پہلا عمل تو نماز بتانا چاہیے تھا، پہلا عمل روزہ بتانا چاہیے تھا، پہلا عمل حج بتانا چاہیے تھا، لیکن تطعیم الطعام، علماء فرماتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا جو کیا وہ درد دل کے لیے پیدا کیا، درد کے لیے، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کے لیے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بننے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہی کہتے خیرخواہی کا نام۔ یہاں تک کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی اکرام ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے وقت آزو بازو والے کا اکرام نہیں کیا، آپ کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ سجدہ کر رہے ہیں، لے جا کر کوہنی اس کے پسلی میں گھسا دیے، آپ کی سنت، لیکن بازو والے کی زندگی بھر کی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ ارادہ کیے سنت پر عمل کرنے کا، لیکن سنت پر ایسا عمل کرو جس طرح عمل کرنے کی شریعت حکم دیتی ہے، ایسا نہیں کہ لے جا کر کوہنی گھسا دی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پاکی صفائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کو آؤ ڈھنگ سے آیا کرو، بے ڈھنگا بن کر نہیں۔ اگر بدبو کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، دائیں بائیں والے دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح نماز جیسا عمل جس میں اللہ کی عبادت اصل مقصود ہے، اس عمل میں بھی بندوں کے اکرام کا خیال رکھا گیا۔ نماز، بندوں کا اکرام کرو، بندوں کے اکرام کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ تو اسی طریقے سے اکرام یہ آ کر نماز میں ہی نہیں، روزے میں بھی اکرام ہے۔ اسی لیے فضیلت بتائی گئی، اگر کسی نے کسی کو افطار کرایا، روزہ کھلوایا، تو اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب اس بندے کو دیتا ہے۔ تو اس کا عمل جیسے انتہا میں ہے، اگر کسی نے روزہ رکھنے کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی عنایت فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ محتاجوں کو
جو تلاش کر کے اس کا حق لے جا کر پہنچاتا ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، 2 عیدیں ہماری ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم ہے. عید الاضحیٰ میں غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے گوشت بانٹنے کا حکم ہے. ہمارے پاس دونوں عیدوں میں غریبوں کا خیال ہے. کیوں؟ تاکہ اکرام المسلمین رہے، یہ ایک دوسرے کی ہمدردی رہے. جس طرح عیدین میں ہم خیال رکھتے ہیں، پورا رمضان سحری افطاری ایسی چیز ہے. کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ صاحب ہم لوگ سحری کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی ہم انتظام کرتے ہیں. کہا نہیں حضرت ہوٹل رہتے نا، ہمیں کر لیتی. میں نے کہا نہیں بھئی مناسب نہیں، ہم انتظام کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں کر لیجئے. نہیں حضرت ہوٹل نہ، بار بار ہوٹل کہنے لگے. تو میں نے کہا ہاں بھئی جب ان کا عقیدہ ہوٹل سے لگا ہوا ہے، ذرا آزما کر ہی دیکھیں، چھوڑ دو. تو وہ 3-2:30 بجے سے اٹھ کر ہوٹل کے تلاش میں نکلے. شیواجی نگر تک جا کر 4 بجے پھر واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد میں نے ان کو کھانا بھیجا. وقت کم تھا، جلدی بیٹھ کر سب کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد، چائے پینے کے بعد دم میں دم جب آئے تو پھر اس کے بعد کہنے لگے حضرت بہت بہت شکریہ حضرت. میں بولا تمہارے ہوٹلوں کا کیا ہوا؟ تمہارے ہوٹلوں کا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے حضرت نہیں ہم ادھر گئے ادھر گئے، یہاں گئے وہاں گئے، کہیں بھی کوئی مناسب انتظام نہیں ملا. اس کے بعد سے بولتی ہوں بھی جب کہا جاتا ہے دعوت کا انکار مت کرو، تو بعض لوگوں کی اس کی ناقدری ہو جاتی ہے. کون سا بڑا کمال کا کام کر دیے سحری کا انتظام فرما کر. ارے کمال کا کام کیے کہ نہیں کیے، ان لوگوں کو پوچھو جو سحری کے خاطر در بدر بھٹکتے ہیں. قدر نعمت بعد زوال، جب یہ نظم ختم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تب جا کر اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. اعتراض کرنا بہت آسان. تو اس لیے جو بھی ساتھی ماشاءاللہ خدمت کیے وہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل داد ہیں. اور جنہوں نے ان کے خدمت سے فائدہ اٹھایا وہ شکریہ ادا کرنے کے مستحق ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. تمہارا کام کیا بھئی؟ سحری کیے، سحری کرنے کے بعد پابندی کے ساتھ لا نسألکم علیہ اجرا، اس پر آپ سے اجرت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. ہمیں کیا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ ارے بھئی رمضان المبارک میں جیسے کسی بھائی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کھانا کھلایا ہے، آپ پورا رمضان اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو. ایسا نہیں کہ کھانا کھا کر جا کر فجر چھوڑ کے سو گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. فجر چھوڑ کر سو گئے. ایک جگہ پر گیا میں 160 ساتھی ہیں، تو 160 میں 80 لوگ نماز پڑھے. 80 نہیں. میں نے پوچھا کہاں گئے بھائی؟ نہیں انہوں رات بھر عبادت کر کے سست ہو گئے، سو گئے. غلط. رات بھر عبادت نفل ہے، فجر کی نماز فرض ہے. یہ کیا طریقہ کہ رات بھر عبادت کیے فجر چھوڑ دیے؟ رات کی عبادت آپ پوری زندگی کرو، یہ ایک فرض کے برابر وہ عبادت نہیں ہو سکتی. جیسے پوری زندگی روزہ رکھو، آپ رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ روزہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ بڑی حماقت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صحت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے اعمال کو تولا جاتا ہے، اعمال کو گنا نہیں جاتا. کتنے روزے آپ رکھے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا، آپ کب رکھے، کس وقت رکھے، کیا حال میں رکھے. اسی طرح کھانا تو لوگ مختلف قسم کے اوقات میں کھلاتے ہیں، لیکن سحری کھلانا یہ تمام کھانوں پر بھاری ہے. اس کا 1 لقمہ 2 لقمہ 5 لقمے 10 لقمے یہ تمام کھانوں پر بھاری. اس لیے کہ آپ کے اس سحری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسحروا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں سحری کیا کرو. کیا مطلب؟ توکل پر زندگی مت گزارو، توکل پر نہیں. سحری میں آپ نے فرمایا فإن فی السحور برکہ،
سحری میں برکت ہے، کم کھاؤ گے زیادہ طاقت ملے گی۔ تو ماشاءاللہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، کھلانے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو خدمت کا موقع دینے والے بھی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مقتدی رہیں گے تبھی تو امام صاحب رہیں گے، مقتدیش نہیں، امام صاحب کیا خاک کے سامعین رہیں گے تبھی مقرر رہیں گے، سامعین نہیں پھر کیا خاک کے مقرر۔ تو اسی طرح کھانے والے رہیں گے تبھی تو کھلانے والے رہیں گے۔ تو ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شکر گزار بنیں اور اس کی ہم قدر کریں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ آخری ہو سکتا ہے ہمارا یہ آج کا روزہ آخری روزہ ہو، تو آخری روزے میں استغفار کی کثرت ہو، توبہ ہو، 1000 مرتبہ کم از کم توبہ کریں روزانہ۔ روزانہ رمضان میں کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے آج کا روز کر لیں، اور کلمہ طیبہ کا ورد ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہو، جہنم سے پناہ مانگے۔ آج کے دن کا خصوصی عمل، اور اللہ تعالیٰ چاند دکھا دیا اور پھر آج لیلۃ الجائزہ ہو جائے، اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ کے ساتھ، صلاۃ الاستغفار کے ساتھ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں۔ آج تہجد کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ سے یوں کہیں کہ یا اللہ آج آپ جن جن لوگوں کو انعامات سے نوازنے والے ہیں ان نوازشوں میں ہمیں محروم نہ کیجیے۔ اس لیے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، آج اللہ کی طرف سے جائزہ دینے کا دن۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں نوازے، اور ہر طرح کے خیر سے اللہ تعالی ہمیں نوازتا رہے، اور شرور سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو اس کے لیے عید تو بہرحال ایک دن کا کھیل نہیں ہے، ایک دن کا تماشا نہیں ہے۔ عید رمضان المبارک میں عید جو ہوتا ہے، عید کا دن، وہ عید کا دن حقیقت میں انعام کا دن ہوتا ہے، عید کا دن اجر کا دن ہوتا ہے، عید کا دن اللہ کی طرف سے نوازشوں کا دن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ دینے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے عید کے دن آڑے ٹیڑے حرکتیں مت کیا کرو، خصوصاً نوجوان، ان کا بھی خاص طور پر کہ فجر کی نماز عید کے دن اہتمام، اور عید کے دن جہاں پر عید کی نماز جائیں وہ صلاۃ الشکر ہے، لعلکم تشکرون وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے جو ہمیں پورا رمضان توفیق دی اس پر اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ رمضان مبارک کی عید میں تخفیف کے ساتھ تکبیر، یعنی تکبیرات میں ہم ہلکا، بالکل آواز ہماری زیادہ بلند نہیں کریں گے، ذرا ہلکی سی آواز میں تکبیر پڑھیں گے۔ عید کی نماز پڑھنے تک ہمارا خصوصی عمل تکبیر کا ہوگا۔ تو اس لیے کثرت سے تکبیر پڑھیں۔ تکبیر اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے تکبیر کا حکم دیا۔ تکبیر کوئی ایسا ویسا عمل نہیں، یعنی جیسے بعض لوگ جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو لوگ مستحب کا درجہ دے دیتے ہیں، سنتوں کو سنت کا درجہ دیں۔ جیسے عرب وغیرہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ تکبیرات ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی فجر سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک تکبیر کا اہتمام، اور صدقہ فطر جانے سے پہلے ادا کر کے جائیں۔ اپنے آزو بازو دیکھیں، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اپنی معیار زندگی کو مد نظر رکھ کر، بعض کا معیار ہوتا ہے 80 روپے کا، وہ بالکل ادنا درجے کے لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں، ایسے لوگ 80 روپے، اللہ نے اس سے زیادہ دیا تو آپ آگے بڑھ کر 250 روپے کو آؤ، اس سے زیادہ دیا 450 کو آؤ، اس سے زیادہ اللہ نے دیا ہے آپ کو 850 کو آئیے، اس سے زیادہ دیا 1500 روپے دیجیے، جتنا اللہ تعالیٰ دیا اتنا دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے صدقے کو بھی قبول کرے گا اور آپ کی نیت کو بھی اللہ قبول کرے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کی جیسی قدر کرنی چاہیے
ویسی قدر نہیں ہو سکی اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھیوں کی خدمات کو قبول فرما، مساجد کے ذمہ داروں کو بھی قبول فرما، جنہوں نے اس خدمت کے لیے تعاون کیا ان کو بھی قبول فرما، جنہوں نے اس خدمت کے لیے جانی مالی قربانی دی ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں کو کھلایا یا اللہ اس میں ایک ہی مقصد تھا تو راضی ہو جائے اور یہ تمام ساتھی تیرے بن جائیں۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے یا اللہ اس خدمت میں شریک رہے اور ان تمام کو ہدایت کے فیصلے فرما، ان تمام کے رہبری کے فیصلے فرما، ان تمام کے زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان تمام کے ذہن کے بدلنے کے فیصلے فرما، دیندارانہ زندگی گزاریں اور دینداری کے ساتھ دنیا سے جائیں، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پھسلنے سے، یا اللہ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے شر سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ریا سے، سمعہ سے پوری حفاظت فرما۔ جو بھی کبھی کوتاہی اس میں ہو گئی ہے اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک بالکل آخری گھڑیاں اس کی گزر رہی ہیں، ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کی، تو معاف فرما۔ یا اللہ تو معاف فرما، تو معاف فرما۔ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، یا اللہ اس جمعے میں جو عبادات مسنون ہیں، سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام، ان تمام کے اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک بندہ بن کر جینے کی، اسی نیکی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برا سوچنے سے، برا بولنے سے، برا کرنے سے، برے اخلاق اپنانے سے، یا اللہ دوسروں کی زندگی میں ہر طرح کی یا اللہ تنگیاں لانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اکرام والی زندگی، اعزاز والی زندگی، عافیت والی زندگی، اخلاص والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہیں، لکھی ہیں، متوقع ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایک بڑا مجمع بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ اپنی پریشانی تیرے سوا کسی کے سامنے سنا نہیں سکتے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی ہر دعا میں یا اللہ اس پریشانی کے حل کے لیے انہوں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ان کے تمام حالات کو درست فرما۔ یا اللہ عافیت کا، رحم کا، کرم کا، احسان کا فیصلہ فرما۔ ہماری دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک ساتھی کے کل کے دن جس وقت مغفرت کا پروانہ تقسیم کیا جائے گا، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ جتنے حاضرین ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے رمضان مبارک کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کی ہے، یا اللہ ان تمام احباب کی عبادتوں کو قبول فرما کر ان کی برکت سے یا اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهلا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔